مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باورچی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی اکیلا خداوند ہے۔ اسی نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سمندروں کو جو کچھ اس میں ہے بنایا ہے، اور وہ ان سب کا مالک اور خالق ہے۔ اور آسمان کا لشکر جو ہے، جو خدا کے آسمان پر فرشتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اسے ہر وقت قدوس قدوس کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ ہالےلویا! خدا نے ہم سب سے محبت کی، اور ہم سب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت نے ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور ہم سب ہمیشہ کی زندگی کے منتظر ہیں۔ ہالےلویا! محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ ضرور ہے خدا کی عزت کرے، اور جانے کہ وہی واحد خداوند خدا ہے، وہی زندہ ہے، اور وہی خداوند ہے جو زندگی بخشتا ہے، اور کوئی زندگی بخش نہیں سکتا۔ جس طرح ہم دیکھیں آج کے کلام کو، یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 25 آیات میں اس طرح لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لایا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند زندگی کا مالک ہے، خالق ہے، اور جو اس میں چلتے ہیں، جو اس ایمان سے چلتے ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو باپ کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور ایمان میں رہتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور 21، 22 میں 24 میں دیکھیں گے، مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب میں بھی جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ خداوند جب بھی باپ سے کچھ مانگتے ہمارے لیے، خداوند انہیں عطا کرتے ہیں۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ قیامت میں یعنی آخری دن میں جی اٹھے گا۔ لیکن یسوع روئے، اور انہوں نے کہا، لیکن اس میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھوں کی آنکھیں کھولیں اتنا نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ پھر یسوع نے حکم دے کر کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ، اور پھر خداوند سے دعا کر کے ان سے کہا کہ اے لازر اٹھ جا۔ اور اس کی بہن نے کہا، خداوند اب تو اس میں سے بدبو بھی آتی ہوگی، کیونکہ وہ 4 دن ہو گئے ہیں۔ پر یسوع نے اس سے کہا، اگر تو ایمان لائے تو خدا کا جلال ظاہر دیکھے گی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی کلچر کے مطابق وہ سوچتے تھے کہ جو 3 دن میں مر جاتا ہے تو وہ مطلب معجزہ ہو سکتا، لیکن خدا نے اس لیے اس کام کو کیا جو ناممکن تھا، 4 دن کے مردوں کو زندہ کیا۔ خدا نے اسے حکم دیا اور وہ لازر باہر آ گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا نے کہا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں خدا، میں ایمان رکھتی ہوں۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ جو خداوند میں چلتے ہیں، جو خداوند کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جو اس کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہیں، ایمان میں چلتے ہیں، وہ جو اس میں چلتے ہیں وہ مردے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور زندہ کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ! اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 59 اور 60 میں ہے، پھر اس نے اس سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر میں اپنے باپ کو دفن کروں۔ اور اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ خداوند یہاں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو خداوند کو خدا کی مرضی ہوتی ہے، جنہیں وہ چنتے ہیں، اور انہیں چنا اور کہا میرے پیچھے ہو، اور کہا پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جو مردے ہیں، مطلب جو ان کے گھر والے ہیں، سارے مردے ہیں، کیونکہ وہ خداوند میں نہیں چلتے، اور جو مرا ہے وہ تو ہے ہی مردہ، اس لیے سب کو ایسے ہی چھوڑ دے اور میرے پیچھے آ، اور خدا کی خوشخبری کی منادی کر، تاکہ دنیا جانے کہ خدا ہی ایک راستہ ہے، خدا ہی زندگی ہے، وہی زندگی دینے والا۔ اس کے بعد دوسرے نے بھی ایسے کہا کہ مجھے رخصت کر دے تھوڑی مدت کے لیے، تاکہ میں اپنے لوگوں کو جا کر اپنے خاندان کو سے اجازت لے کر آؤں، یا گھر جا کے سب کو دیکھ کر آؤں آخری دفعہ۔ لیکن خدا نے کہا ہے، جو مجھ سے زیادہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔
اسی طرح لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 62 میں ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حل کیا، جو جب چلاتے ہیں کھیتی باڑی میں کام شروع کرتے ہیں تو وہ پھر پورا شام تک کام کرتے ہیں، اپنا ہل چلاتے رہتے ہیں، ہل جوتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ جو ہل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے چلا جاتا ہے، خدا کی بادشاہی کا کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ پیچھے نہ دیکھے بلکہ آگے چلتا جائے، کیونکہ اگر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ یہاں پر میں بتاتی ہوں، بہت سارے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے۔ ایک بیٹی ہے کوئی، وہ بھی خدا کی منادی کرتی تھی، گروپوں میں دعا کرتی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ کچھ عرصے، مجھے نہیں پتا کتنے پیریڈز تک وہ خدا کی خدمت کرتی رہی، اور پھر اچانک ایسا ہو گیا کہ وہ سب کچھ اس کا ختم ہو گیا، اور اب وہ خوف اور ڈر میں ایون گھر میں بھی نہیں رہتی، گاڑی میں رات کو سوتی ہے۔ بس اس کے اندر ایک وہم بھر گیا ہے، اور وہم کا کوئی علاج نہیں کہ میں بیمار ہوں، میں گھر میں رہوں گی تو میں مر جاؤں گی۔ اور اسی طرح وہ ابھی تک اتنے سالوں سے بیچاری پریشان ہے، کیونکہ وہ آتا ہے سوچوں کے ذریعے چرانے اور مارنے اور پھاڑنے، ہر سوچ کو وہ اس نے سوچوں کا کنٹرول جو ہے نا، وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ایک ٹی وی ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم اسے کنٹرول کرتے، اسی طرح ہمارا دماغ ہمارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کو، ہر ایک سوچ جو ہے ہمارے بدن کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب میں کام کرتی تھی اور میں کام پہ نہیں جاتی تھی، چھٹی ہوتی تھی، تو مجھے ہوتا تھا آج میرے ادھر بھی درد ہو رہی ہے، ادھر بھی درد ہو رہی ہے، مجھے پتا تھا آج میرا ریسٹ ڈے ہے تو مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ لیکن جب کام پہ جانے کا دن ہوتا تھا، پتا ہے کام پہ جانا ہے، اس لیے ہماری سوچی جو ہے ہمارے جسم پر کنٹرول کرتی ہیں، تو ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھی باتوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بیٹا تھا جو گاؤں کا تھا، وہ گاؤں جا کے گھر گھر جا کے منادی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ اس نے کہیں نہ کہیں وہ دیکھیں، کہیں نہ کہیں شیطان نے اسے پکڑ لیا، اور پھر ایسا پکڑا اسے چھوڑا نہیں۔ اور ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا، جس طرح خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کبوتر کی طرح بھولے اور سانپ کی طرح ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن جب ہم خدا میں چلیں گے، خدا کی مرضی پر چلیں گے، تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، میں اپنے بارے میں کیا کہوں، زندگی تو میں ہوں، یعنی میں ہی مردوں کا زندہ خدا ہوں، اور کوئی خدا نہیں، زندوں کا خدا ہمارا یسوع زندہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابدی زندگی پاتا ہے۔ ہالےلویا۔ جس طرح لوکا 20 باب اس کی 36-38 میں، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بعد نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے، ہالےلویا، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ جب ہم خدا میں چلتے ہیں، جب خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، تو وہ ہم سب زندوں کا خدا ہے، ہالےلویا۔ اسی طرح لکھا ہے کلام مقدس میں، رومیوں، کہ مبارک ہیں وہ جن کے بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانپے گئے، مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں، اس کے پاک قدموں میں، اس کی پاک مرضی کے مطابق چلنا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلا تسنیکیوں 4 باب اس کی 14 میں، غرض ہے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلن اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، جس طرح تم چلتے بھی ہو، اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں خدا کے آنے تک باقی رہیں گے اور سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں، اسی طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے، آمین، ہالےلویا۔ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے، قریب کیا ہے قیامت اور قریب تر کیا ہے موت، عجیب کیا ہے دنیا اور عجیب تر کیا ہے دنیا کی خواہشیں۔
واجب کیا ہے؟ توبہ. ہمیں توبہ کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرنی ہے، ہمیں کبھی انتظار نہیں کرنا کہ کب ہم توبہ کریں، کیونکہ توبہ کے لیے ہمیں جب تک موقع دیا گیا ہے، جب تک ہمارے اندر سانسیں ہیں. انسان کو تباہ کرنے والی 3 خوش فہمیاں ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، اور زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، اور توبہ کے بغیر رحمت کی امید رکھنا. ہمیں ہمیشہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں صرف توبہ کرنی ہے، اور خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے، خدا کے قدموں میں رہنے کے لیے ایک ہی ہے. دنیا نصیحت سے بھری ہے مگر عمل سے خالی ہے. آج وقت ہے کہ ہم عمل کریں. کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا. آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدلنا چاہتا ہوں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں لوگوں کو نہیں بدلنا. ہم تعلیم ضرور دیں گے، سکھائیں گے ضرور کہ یہ کرنا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے اور انہیں سکھانا ہے. ہمارا کام ہے انہیں بتانا، کلام سکھانا، بتانا. باقی خداوند کا کام ہے کہ انہیں نیک راہ پہ لے کے آئیں. اب ہم سب کے لیے دعا کریں گے کہ خدا کے اس کلام کے لیے ہم سب تیار ہوں، کہ کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے. ہم چلتی پھرتی لاشیں نہ بنیں، بلکہ خدا کے کلام کو لیں، اور جب ہم خدا میں چلیں گے تو ہم زندہ اور جیتی جان ہوں گے. اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم خدا کے وطن سے جلا وطن ہیں، ہم مردہ ہیں. اس لیے روز ایک بات کی جاتی ہے: کلام کے مطابق چلیں، کلام ہی ہمیں چھڑائے گا، کلام ہی ہمیں بچائے گا. خدا کی محبت اسی میں ہے کہ ہم اس کے حکموں کی تکمیل کریں. آمین. خدا کا فضل، محبت اور رحم اور تسلی اور برکات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. خدا کے نگہداشت فرشتے ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ آپ کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو.